2 یا 3 دن کے بعد پھر میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو عشاء کی نماز کے بعد کال کی، لیکن انہوں نے کال نہیں اٹھائی۔ میری عادت ہے کہ جب میں کسی کو کال کروں تو بس ایک ہی کال کرتا ہوں، اگر وہ اٹھا لے تو ٹھیک، نہیں تو اس کی مرضی۔ عین ممکن ہے کہ بندہ مصروف ہو، وہ خود پھر کال کر لیتا ہے، جو بھی جس کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ خیر تقریباً 1 گھنٹے کے بعد مجھے طارق جمیل صاحب کی کال آئی، تو میں نے ان سے پھر تعزیت کی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا پڑھی اور جو بھی ایک روایتی انداز میں ہوتا ہے سارا معاملہ کیا۔ اور میں نے مولانا سے 3 سوال کیے۔ میں نے کہا کہ یہ مختلف ورژن آ رہے ہیں، مجھے آپ 3 باتوں کے جواب دیں۔ پہلی بات یہ بتائیں کہ یہ آپ کے بیٹے نے خودکشی کی ہے یا حادثاتی موت ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ خودکشی والی بات بالکل جھوٹ ہے اور یہ مجھے تکلیف دے رہے ہیں، یہ حادثاتی موت تھی۔ اور بعد میں ان کی ویڈیو بھی آ گئی جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے تکلیف نہ دیں، وہ جو قرآن خوانی کے موقع کے اوپر ان کی ویڈیو آئی۔ تو پھر میں نے دوسری بات کی جو جینون تھی، میں نے کہا اگر یہی بات ہے تو آپ کے تو اپنے بیٹے نے ویڈیو جاری کر دی تھی اسی رات، تو وہ اس نے ویڈیو کیوں جاری کی تھی اگر اسے اس بات کا نہیں پتا تھا؟ تو کہنے لگے وہ یوسف تو یہاں پہ ہے بھی نہیں تھا، وہ دوسرے سٹی میں گیا ہوا تھا، چونکہ وہ ایک پینک پھیل گیا تو اسے جو انیشل رپورٹ ملی اس نے اس کے مطابق فوراً ویڈیو بنا دی، تو وہ ویڈیو اس کی غلطی ہے، ویڈیو بنانا اس کو فوراً بنانی پڑی، اس میں اس سے مس ہینڈلنگ ہوگی، کیونکہ واقعے پہ تو نہ وہ موجود تھا نہ میں موجود تھا، وہ تو اس کا ایک کزن ہی تھا، عارفین، جو ان کے چچا کا بیٹا ہے، طارق جمیل صاحب کے چھوٹے بھائی کا بیٹا جو ڈاکٹر ہے، تو وہ پاس موجود تھا اور ایگزیکٹلی اس وقت وہ پاس موجود تھا، اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا لیکن اسی پریمیسز میں موجود تھا۔ اس نے بعد میں اردو پوائنٹ کے اوپر اپنا انٹرویو بھی ریکارڈ کروایا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے نا وہ اس سے مس ہینڈلنگ ہوئی۔ پھر میں نے تیسری بات ان سے یہ پوچھی کہ اگر آپ کو یہ پتا تھا کہ وہ ڈپریشن کا مریض ہے اور یہ سب کچھ ہے اور آپ کے سارے قریبی لوگوں کو پتا ہے، تو اس چیز کا تو کوئی تک نہیں بنتا کہ اگر اس نے پسٹل مانگی ہے تو وہ آپ کا گارڈ یا جو بھی تھا وہ اسے پسٹل پکڑا دیتا، جبکہ پتا ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کر بھی سکتا ہے۔ کہتے ہیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی وہ خالی پسٹل اسے دیتے ہیں تو وہ کھیلتا رہتا ہے، چونکہ سارے اس کو ذرا ایک اسپیشل پروٹوکول اسپیشل چائلڈ ہونے کی وجہ سے کرتے تھے۔ ویسے تو عمر اس کی آلموسٹ کوئی 36-37 کے قریب تھی، لیکن وہ بچپن سے ہی ایک خاص ذہنی مرض میں مبتلا تھا، لکھنا پڑھنا اس نے نہیں سیکھا، لیکن پاگل نہیں تھا، جس کو ہم کہتے ہیں نا پاگل، وہ نہیں تھا، ایک ڈپریشن کا مریض آپ سمجھ لیں کہ یعنی ایک درمیان کی کنڈیشن میں۔ تو کہتے ہیں وہ پہلے بھی اس طرح کرتا تھا، بس وہ چیمبر میں ایک گولی پھنسی رہے گی تو وہ چل گئی۔ تو میں نے کہا مجھے بھی یہی لگتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس نے یہ خودکشی کی ہوتی نا تو وہ کن پٹی پہ رکھ کے خودکشی کرتا، پھر وہ اتنے ہی اس نے زندگی کے سال اس ڈپریشن میں گزارے ہیں، ابھی آ کے اس نے خودکشی کو کرنی تھی، اسلحہ تو اس کے پاس پہلے بھی اویلیبل تھا۔ تو مجھے یہ بات یعنی ٹھیک لگی۔ اس کے باوجود اگر کوئی سمجھتا ہے کہ انہوں نے پردہ ڈالا ہے تو وہ اس کے اپنے ذہن کا ایشو ہے۔ میرے خیال ہے ہمیں گھر والوں کی بات کے اوپر رائے کرتے ہوئے اس چیپٹر کو کلوز کر دینا چاہیے۔ یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے کہ ایک گھر میں پہلے ڈیتھ ہوئی بھی ہے اور پھر ہر کوئی اس میں تباہ آزمائی کر رہا ہے، اس میں سے نکلنا کیا ہے؟ کوئی وہ پبلک اکاؤنٹ ہولڈر نہیں تھا، کوئی پاکستان کا کوئی مشہور سائنٹسٹ نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے کوئی ملک کو اتنا نقصان ہو گیا ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں جی پتہ لگوائیں کہ یہ خودکشی کی ہے یا حساتی طور پہ مرا ہے۔ ایک نارمل انسان تھا، ٹھیک ہے، اس کے والد کی سٹیٹمنٹ آ گئی، دیٹس اینف، اور پھر وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ یار اس کو ایشو نہ بنائے، پلیز میرے بچے کے اوپر یہ الزام نہ لگائیں۔ تو میرے خیال ہے اس کے بعد تو جو شخص بھی صاحب اولاد ہے اسے شرم کرنی چاہیے اگر وہ اس کے علاوہ کوئی اور ورژن اڈاپٹ کرتا ہے۔ یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، کیونکہ اس میں سے نکالنا کچھ بھی نہیں ہم نے۔ تو یہ پورے کا پورا ایک سینیریو تھا، اور ان ساری باتوں کے بعد میں نے اس چیپٹر کو 3-4 دن پہلے کلوز کر دیا کہ ٹھیک ہے بات ہوگی۔ لیکن یہ پورے ہفتے میں ابھی تک اتنے لوگوں نے وی لاگز بنائے اس ٹاپک کے اوپر،
ہر بندے نے آ کے اپنی ان پٹ دی اور جو کچھ اس میں سے نکالنے کی کوشش کی. پھر اس پر ترا یہ کہ جو کچھ مولانا طارق جمیل صاحب نے مس ہینڈلنگ کی اس کی بھی ایک پوری لسٹ ہے، جس کی وجہ سے دوسرے فرقوں کے مولویوں کو موقع ملا، انہوں نے ان کے خلاف ویلاگز بنائے. ایون خود ان کے اپنے فرقے کے لوگوں نے طارق جمیل صاحب کو ڈس اون کیا، اور وہ جو طارق جمیل صاحب کی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے جو کچھ ہوا اس میں وہ جسٹیفائی تھے مخالفین وہ کرنے میں. ایک موقع دیا تو ظاہر ہے مخالفین کدھر چھوڑتے ہیں. یہ تو ویسے ٹی وی پہ بیٹھ کے سارے کہتے ہیں نا جی کہ فرقوں میں بڑی ٹالرنس آ چکی ہے اور ہم سب ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں. نہیں، موقع کوئی جانے نہیں دیتے یہ لوگ کاٹنے کا. جب موقع ملے گا یہ کاٹیں گے آپ کو، اور انہیں موقع مل گیا. آپ دیکھیں مولویوں کے کلپ کس طرح آ رہے ہیں، انتہائی ڈٹائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ اپنے فاسد عقائد اور نظریات کو ثابت کرنے کے لیے طارق جمیل صاحب کی ایکٹیویٹیز کا وہ سہارا لے رہے ہیں. یعنی طارق جمیل صاحب نے جو کچھ کیا، نہ انہوں نے کوئی قرآن و سنت سے ریفرنس پیش کیا، اور نہ ان کے مخالفین اپنی جو غلط ایکٹیویٹیز اور عقائد و نظریات ہیں ان کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و سنت کا سہارا لے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں طارق جمیل صاحب نے کر دیا لہذا ہمارا فرقہ بھی ثابت ہو گیا. یہ وہ کر رہے ہیں. اور پھر وہ الٹا یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے عرصے سے جو تم لوگ ہمیں تانا زنی کرتے تھے تو دیکھ لو تمہارے گھر کے بندے نے بھی بتا دیا کہ یہی چیز اصل ہے. تو یہ سارے کے سارے معاملات کو انشاءاللہ میں 8 علمی پوائنٹس کی شکل میں اس کو ڈسکس کروں گا، بلکہ اس کی انجینئرنگ کروں گا. میں تو آپ کو پتہ ہے انجینئر ہوں، تو میں ایک ترتیب سے ان چیزوں کو ڈسکس کروں گا. ہمیں ایک موقع ملا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے حق بات رکھیں اس چیز کو سینٹرڈ کرتے ہوئے. میری یہ گفتگو کوئی ویورشپ کے لیے، کوئی مشہوری کے لیے نہیں. میرے زیادہ کیڑا مشہور ہے؟ ہاں، تو یہ کسی چیز کے لیے نہیں ہے. صرف خالصتاً یہ موقع ملا ہے کہ مسلمانوں کے دماغوں میں ڈرل کروں کہ بھائی یہ بابوں کا دین ہے، یہ کتابوں کا دین ہے. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کتابوں کا پیمبر اور ہے، بابوں کا پیمبر اور. اگرچہ فرقوں کے بابے بھی اسی اللہ رسول کے ماننے والے ہیں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن جو انہوں نے آپ کو دین سکھایا وہ ان کی ذاتی اختراع تھی. کتاب و سنت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو یہ ایک موقع ہے کہ آپ تک بات پہنچائی جائے. تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.